سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب آپ ان کے پاس مال کا ایک انبار بطور امانت رکھ دیں تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس ایک دینار بھی اگر امانت رکھو تو وہ واپس نہیں کریں گے الا ہے کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ اور اس طرز عمل کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان ان پڑھوں اور امیوں کے لیے ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور وہ لوگ اللہ کے ذمے جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ بخوبی جانتے ہیں۔ گزشتہ آیات سے یہود اور عیسائی ان کی کچھ اخلاقی کمزوریاں بیان ہو رہی ہیں۔ دو کمزوریوں کا کل تذکرہ ہوا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ورغلانے کے لیے ظاہر میں مسلمان ہو جائیں اور پھر پیچھے ہٹ جائیں۔ حالانکہ یہ بات اگر سوچا جائے تو یہ ایک اخلاقی کمزوری ہے، یعنی اگر تمہیں مسلمان نہیں ہونا تو سیدھے سیدھے کہو ہم مسلمان نہیں ہوتے، ہمیں شرع صدر نہیں ہے، ہمیں تسلی نہیں ہے، اور اگر ہونا ہے تو پھر سیدھے طریقے سے مسلمان ہو جاؤ۔ یہ کیا بات ہے کہ تم پہلے مسلمان ہوئے اور جھوٹ موٹ کے، اور پھر صبح کو مسلمان ہوئے تو شام کو پیچھے پلٹ گئے؟ تو یہ بھی ایک اخلاقی کمزوری ہے، منافقت ہے، منافقت اسے کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری کمزوری جو ان کی ایک معروف ہے کہ کتاب اللہ کے اندر گڑبڑ کرنا، حق بات کو چھپانا اور باطل اور حق کو آپس میں گڑبڑ کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ اخلاقی جرم ہے۔ آج کی آیات میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے ان بڑے بڑے معاملات میں تو ایسا کرتے ہی ہیں، ایمانیات اور دین کے مسئلوں میں ایسا کرتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ جو ان کے لین دین ہیں وہ بھی ایسا ہی ہیں۔ یعنی اگر کسی کے پاس تم امانت رکھواؤ کوئی چیز، حتیٰ کہ ایک دینار سونے کا ایک سکہ ہوتا تھا، تو وہ رکھوا دو تو بھی وہ تمہیں واپس کرنے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر جائے گا۔ یعنی بعض ان میں سے ایسے لالچی ہیں اور اتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں، جیسے کعب بن اشرف یہودی تھا، یا اور لوگ یہود مدینہ منورہ کے جو اس وقت رہنے والے تھے باشندے یہودی، ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اخلاقی اعتبار سے بہت گرے ہوئے تھے، گری حرکات ان کے اندر تھی۔ تو ایک دینار بھی اگر کسی کے پاس امانت رکھواؤ تو تمہیں واپس نہیں کرے گا۔ وہ بعد میں کہے گا مجھے تو نہیں پتا کب تم نے امانت دی تھی، کس کو دی تھی، کتنی دی تھی، مجھے تو معلوم نہیں، کوئی ثبوت لاؤ۔ اور فرمایا کہ یہ، لیکن ساتھ ہی قرآن پاک نے یہ تعریف بھی کی ہے کہ یہود میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ امانت دار ہیں، ایماندار چاہے ہوں یا نہ ہوں لیکن امانت دار ہیں۔ کلمہ انہوں نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، لیکن بہرحال